آج پیر کا دن ہے۔ اسلامی آداب میں سے آج ہم بیان کریں گے لیٹنے اور سونے کے آداب اور خواب دیکھنے کے آداب۔ ہم سارے سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں؟ تو کیسے سوئیں گے؟ اسلامی طریقے پر سوئیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب سوتے ہیں، نیند کرتے ہیں، تو نیند میں ہمیں خواب آتے ہیں، مختلف قسم کے خواب۔ کسی کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، کسی کو برے خواب آتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے ہدایات دی ہے، تو ان ہدایات کو ہم دیکھیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے لیٹنے اور سونے کے آداب۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح چت نہ لیٹو کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہو۔ مثلا بعض لوگ اس طرح سو جاتے ہیں نا، سیدھا ایسے سو جاتے ہیں، پھر ایک ٹانگ کو یوں کر دیتے ہیں، صرف دوسرے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھ لیتے ہیں، یہ ممنوع ہے، اس طرح مت سویا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ ہو کر لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ الٹا ایک ہوتا ہے نا سیدھا، اس کو کہتے ہیں چت لیٹنا، منہ آسمان کی طرف ہو، ایک ہے بالکل الٹا، ٹھیک شو؟ تو یہ ممنوع ہے اس طرح سونا۔ نمبر 3، کسی ایسے چھت پر نہ سو جس پر دیوار یا جنگلہ وغیرہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک ایسی دیوار ہے، چھت ہے، اس کے اوپر نہ جنگلہ ہے نہ چار دیواری بنی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں پہ سو گئے اور آپ نے خواب کے اندر کلٹیاں شروع کی اور آتے آتے چھت کے کنارے پہ پہنچ گئے اور دھڑام کر کے نیچے گر گئے اور آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، تو دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے پیارے سنتیں ہمیں جو ہے ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بستر پر جانے لگو تو اس کو جھاڑ لو، کہیں اس کے اندر کانٹا نہ ہو، کہیں سانپ نہ ہو، کہیں بچھو نہ ہو، کہیں اور کچھ زہریلا چیز نہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اس پر عمل شروع کیا۔ ایک دن میں اپنے چارپائی پہ آیا، تو جب میں چارپائی کو جھاڑنے لگا تو اس میں انڈا پڑا تھا، انڈا۔ اب اگر اس کو نہ جھاڑتے اور اس کے اوپر لیٹ جاتے، انڈا ٹوٹ جاتا، ہاں، تو اس کے کپڑے بھی خراب اور بستر بھی خراب، ساری سنت میں کتنی خیر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باوضو دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، وضو کی حالت میں، پتہ نہیں کہ پھر اگر موت آ گیا تو وضو کی حالت میں ہوگا نا، اور دائیں کروٹ پہ سویا کرو۔ جتنے دیر تک آپ سو سکتے ہو تو دائیں کروٹ پہ سویا کرو، جب تھک گئے تو پھر جو ہے سائیڈ بدل دو، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو۔ چراغ پہلے زمانے میں لیٹ نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، اس میں آگ لگی ہوتی تھی، تو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ گر جائے۔ مثلا یہاں پہ چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی وجہ سے گر گیا، نیچے بستر جل گئی، پورے گھر میں آگ لگ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، کیونکہ وہ آگ تمہاری دشمن ہے، آگ کو بجھایا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لائٹوں کے اندر بھی آگ ہے، یہ بھی جب سپارک کر لیتے ہیں، شارٹ ہو جاتا ہے تو گھر میں آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ تو لہٰذا سارے لائٹوں کو بھی بند کیا کرو، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی وغیرہ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ نہ دھولے۔ 3 مرتبہ دھولو، اس کے بعد کسی بالٹی میں گلاس میں ہاتھ ڈالنا ہو تو اس کے بعد ڈالو۔ پتہ نہیں کہ ہاتھ نے کہاں رات گزارا ہے، کدھر پڑا تھا، پتہ نہیں ہاتھ کے اوپر کون سی زہریلی چیز گزری ہوگی، یا کسی گندگی جگہ پہ ہاتھ لگ گیا تھا اور آپ نے وہ ڈائریکٹ برتن کے اندر داخل کر دیا تو برتن ناپاک ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگے تو 3 بار اپنی ناک جھاڑے، سمجھ آ رہی؟ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے بان سے میں رات گزارتا ہے اور وہاں سے وسوسے ڈالتا ہے، برے جو ہے خواب دکھاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح خواب کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا پسندیدہ خواب، ایسا خواب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو وہ خواب بہت پسند ہے تو وہ لوگوں سے بیان کیا کرو کہ میں نے الحمدللہ اس طرح خواب میں یہ دیکھا تھا، اچھی خواب۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
جب برا خواب دیکھو تو پھر کیا کرو؟ برا خواب، ڈروانا خواب جس میں بندہ ڈر جاتا ہے کہیں سے گر رہا ہے، تو فوراً اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ دائیں طرف بائیں طرف جو ہے تھوکو، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے بیان مت کرو، اگر اس نے غلط تعبیر بتا دیا تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر کروٹ بدل دو، جس کروٹ پہ سوئے تھے، جس کروٹ پہ آپ نے برا خواب دیکھا تھا اس کو بدل دو، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس خواب کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ میں نے یہ جو برا خواب دیکھا ہے نا، یا اللہ اس کی شر سے جو ہے مجھے بچاؤ، پھر یہ خواب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ چند آداب تھے لیٹنے کے متعلق، خواب کے متعلق۔ اس کے علاوہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، وہ مسنون اذکار ہیں، یہ آداب ہے۔ ایک ہوتے ہیں ذکر اذکار، مسنون دعائیں، وہ علیحدہ چیزیں، ایک ہوتے ہیں آداب۔ تو یہ صرف لیٹنے کے آداب آپ کو بتائے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں جس کو یاد ہے، لیٹنے کے وقت کی دعائیں، یہ دعا یہ دعا یہ دعا، وہ علیحدہ ہے، اور یہ آداب ہے۔ آپ نے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آداب کے ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟